بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ سو الحمدللہ انشاءاللہ ہم ایک دفعہ پھر جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہی بات کہ آئی نو ہماری اس کی تفسیر کی تو ونس اے ویک ہی کلاس ہوتی ہے، کوشش ضرور کیا کریں کہ آپ خود سے بھی ضرور قرآن کو کھولیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ورڈز ایک یہ میں ضرور سب کو کہنا چاہوں گی کہ اگر اپنے آپ کو خود ہی اپنی پیس پہ اپنے ٹائم میں ایک اپنے آپ کو اسکیجول ضرور دیجیے، یا اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ ضرور دیجیے کہ جی اب جیسے سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے کہ اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ، اسی لیے میں نے یہ ورڈ ٹو ورڈ والا ہی سامنے آپ کے بھی کھولا ہوا ہے کہ لفظوں کے میننگ یاد کرنا شروع کریں، اور آہستہ 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 وین یو ایڈ دا گرامر پارٹ ٹو اٹ تو پھر آپ کو اور زیادہ ایزی لگنے لگے گا، پھر گرامر سمجھنی بھی ایزی ہو جائے گی، اور گرامر کی وجہ سے میننگ سمجھنا بھی ایزی ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضرور اس مطلب ٹائم ضرور نکالیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ٹائم نکالیں اور اس کو ضرور ضرور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہی ابھی میں کسی کا وہ آئی ہوئی تھی، پوسٹ آئی ہوئی تھی، اس میں وہی دیکھی تھی واقعی کہ انہوں نے لکھا بڑا اچھا تھا کہ پتہ نہیں آپ نے ان کا نام سنا ہوا ہے کہ نہیں، ساحل ادیم نام ہے ان کا، بہت اچھے اسپیکر ہیں اور ریلیجن سے ریلیٹڈ بھی بہت اچھا بولتے ہیں۔ تو ان کا یہ بات ہے کہ واقعی قرآن اگر اشفاق احمد یا بانو قدسیہ نے لکھا ہوتا تو یہ کہہ دیا جاتا کہ جی آپ ان کو بس پڑھ لو، سمجھ آئے یا نہ آئے بس پڑھ لو، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کا میسج ہے ہمارے لیے۔ کیسے پاسبل ہے کہ ہم قرآن کو دن رات پڑھ رہے ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دنیا کی کوئی زبان، دنیا کا کوئی سبجیکٹ ہم اگر ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، وی میک ایوری ایفرٹ کہ مجھے سمجھ آ جائے کسی طرح، مطلب یہ مجھے پتہ چل جائے۔ ہم اسکولوں میں فرینچ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اسپینش سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم دوسری زبانیں سیکھنے کا شوق ہے ہمیں، ہر چیز ہم کر لیں گے، ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھنے کا، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے نئے نئے کورسز کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ڈگری ہے اس میں ماسٹرز کرنے کا شوق ہے، ماسٹرز کر لیا تو لوگ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے پڑھتے رہتے ہیں، اپنی جاب سے ریلیٹڈ جو بھی کوئی کورسز ہوتے ہیں اس کو کرنے کے لیے کہ جی میں اپ ٹو ڈیٹ رہوں، کہ میرے مطلب آن ٹاپ آف ایوری تھنگ رہوں، کہ مجھے پتا ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ ہم وی پٹ ان سو مچ ایفرٹ اس پہ، پھر ہمیں گھر کا بھی فکر نہیں رہتی، ہمیں بچوں کی فکر بھی نہیں ہوتی، ہمیں باقی اپنے سونے کی، اپنے جاگنے کی، اپنے کھانے پینے کی، ملنے ملانے کی، کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، کیونکہ جی میرا ایگزام ہے یا میں نے پڑھنا ہے کرنا ہے۔ بٹ وین اٹ کمس ٹو قرآن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں نکلتا۔ جاب کی بزی ہونے کا ہو جائے گا، فیملی کے بزی ہونے کا ہوگا، گھر والوں کو ٹائم دینا ہے، یا کہیں دوستوں سے ملنا ہے، یا کوئی ہماری، ہم سب کی میں بات کر رہی ہوں۔ سو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ میری لائف میں قرآن کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس کی کیا امپورٹنس ہے، ویلیو کیا ہے؟ مطلب یہ سب سے لاسٹ میں میرے دماغ میں آتا ہے کہ اب میں ذرا فارغ وقت نکل ہی آیا تو چلو میں قرآن کھول لیتی ہوں، یا آئی میک اٹ اے پرائیورٹی کہ میں قرآن کے لیے وقت نکالوں اور قرآن کو پڑھوں، میں اپنے ایک ٹائم فکس رکھوں کہ جی اس ٹائم پہ مجھے ضرور قرآن کو کھولنا ہے، اور دن میں میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں ایوری ڈے چاہے میں 5 منٹ اس کو دے سکوں صرف، لیکن میں اس کو کھولوں گی ضرور۔ جس طرح میں اپنی زندگی میں اپنے بعض رشتہ داروں کو امپورٹنس دے رہی ہوتی ہوں، بعض دوستوں کو امپورٹنس دے رہی ہوتی ہوں، جاب کی ریکوائرمنٹس کو امپورٹنس دے رہی ہوتی ہیں، سب کچھ، تو مجھے قرآن کو امپورٹنس دینی ہے، اس کو لائٹلی نہیں لینا، اس کو بالکل بھی اس طرح ہم نے نہیں کرنا کہ وہ جو بہت ہی زیادہ کوئی مولوی لوگ ہوتے ہیں نا، مولوی ٹائپ لوگ، یا پینڈو لوگ، یا وہ لوگ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، جو جاب نہیں کرتے، یا کوئی یہ ان کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے، تو دس از رانگ۔ every human being اور اسپیشلی every Muslim has this responsibility کہ اس کو قرآن کو کھولنا بھی ہے، قرآن کی لینگویج کو سمجھنا بھی ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہر بندہ مفتی نہیں ہو سکتا، ہر بندہ عالم نہیں ہو سکتا، ہر بندہ کوئی ایک اسلام کا اسکالر نہیں ہو سکتا، دیٹ از فائن، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، ہم اپنی پوری ایفرٹ تو لگا سکتے ہیں۔ سو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ضرور اپنے آپ کو
کوشش کرنی ہے، پش کرنا ہے. شیطان آئے گا بہت سارے ریزن لے کے، مگر اپنے آپ کو پش کرنا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم آیا نمبر 108 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیا تریدونا تم چاہتے ہو، تو تا بگننگ اینڈ اونا اینڈنگ، یہ آپ کا پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہوتا ہے، اور اونا پلورل کو شو کرتا ہے. کیا تم چاہتے ہو ان کے تسألو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے. اب یہ سئلا آپ دیکھ رہے ہیں دما بگننگ، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ مجہول ہے. دس از ناٹ دا ریگولر معروف فعل، یہ مجہول ہے. اس میں آپ کو یہ نہیں مطلب اس میں آپ کو آپ سمجھ لو کہ ایکشن کون کر رہا ہے وہ اس کے بارے میں اس وقت وہ نہیں کیا گیا، کلیئر نہیں بتایا گیا. سئلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے قبل، اور من جو یتبدل جو بدلے میں لے گا، تبدیل کرے گا، الکفر کفر کو بالایمانی ایمان کے ساتھ، فقد تو تحقیق، البتہ تحقیق ضرور یعنی for sure، ضل وہ بھٹک گیا، سواء سیدھے، السبیل راستے سے. سو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے نا کہ کوئی میریکل کیوں نہیں مل رہا، یا تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا محل کیوں نہیں دے دیا، اور اگر تم قیامت کی بات کرو تو قیامت کیوں نہیں آ رہی. لائک they used to come اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس طرح تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جس طرح موسیٰ سے بنی اسرائیل سوال کرتے تھے کہ وہ مطلب یہ کب ہوگا، یہ ہمارے لیے اپنے رب سے کہو کہ وہ کھانا جو من و سلوہ سے ہم بور ہو گئے تو دوسرا کھانا چاہیے، رہنے کی جگہ کے بارے میں بات ہوئی، پانی کی جگہ کی بات، پانی کی بات ہو رہی ہے، ہمیں خدا سے خود بات کرنی ہے، ہم نے خدا کو خود دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو. تو یہ تمام چیزیں پھر جس طرح جب ان پہ جب بھی کوئی پرابلم آتی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے رب سے تم یہ دعا کر لو ہمارے لیے، پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یعنی مشرکوں سے بات ہو رہی ہے، اور جو اس میں آپ مسلمانوں کو بھی شامل کر لیں کہ جس طرح سوال پہ سوال بعض دفعہ ہماری اتنی عادت ہوتی ہے کہ سوال پہ سوال کر کر کے اور وہی بات ہوتی ہے جس طرح پچھلے ہم نے کچھ آیتوں پہلے دیکھا جو گائے کو ذبح کرنے کا حکم تھا، اور بندہ اگر اسی بات پہ وہ سن لیتے اور اس گائے کو بھی ذبح کر دیتے، بٹ دے کیپٹ آن آسکنگ، ایک کے بعد ایک سوال کرتے گئے اور اللہ تعالیٰ بھی اسپیسیفک ہوتے گئے اور پھر ان کو ایک وہ اسپیسیفک گائے کو ذبح کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو، کس کے بدلے میں؟ ایمان کے بدلے میں. یعنی کفر ہے انکار، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار، اور ایمان کے بدلے وہ انکار کریں گے تو وہ بیسیکلی کیا ہو گیا کہ وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے. سوا السبیل، سیدھا راستہ کون سا؟ سیدھا راستہ صرف ایک ہے، وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک لے کر جاتا ہے وہ سیدھا راستہ ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی جو بھی ہم سمجھ لیں وہ سب ہمیں غلط طرف ہی لے کے جائیں گے. There's only one straight path. ٹھیک ہے، بہت سارے سیدھے راستے نہیں ہیں. ہاں، ہر بندہ اپنے حساب سے اس سیدھے راستے کی طرف پہنچتا ہے. کبھی ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اور پھر ہمیں ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ملتی ہے اور میرے اندر کی وہ ایک جاگتی روح کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اینڈ دین ہم سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں. اور مطلب وہی بات ہے نا کہ کبھی کبھی جی پی ایس غلط طرف اگر لے گیا، آپ نے ایڈریس غلط ڈال دیا تو غلط طرف لے گیا، لیکن دین وہ آپ خود غلط اگر مڑ گئے تو وہ بار بار کہتا رہتا ہے کہ یو ٹرن لے لو، یو ٹرن لے لو، یا اس کو وہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل دوبارہ سے وہ جی پی ایس آپ کو کر کے بتا دیتا ہے. تو نو میٹر واٹ ہم اپنی جرنی میں کسی بھی پوائنٹ پہ ہوں، ہر ایک کی جرنی، یعنی جرنی سے مراد میری کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جرنی، یا جنت کو حاصل کرنے کی جرنی، یا اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق پیدا کرنے کی جرنی، ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہر ایک کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر ایک کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ پوائنٹ جس نے اس انسان کو بدلا ہوتا ہے وہ بھی سب کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سو بس دماغ میں کیا رکھنا ہے؟ راستہ یعنی اینڈ منزل جو ہماری ہے وہ میری اور آپ کی سب کی ایک ہی ہے. جو ہم جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا اینڈ جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا، وہ ہم سب کا ایک ہی ہے. اب اس تک ہم کس طرح پہنچتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے. اس میں ہمارے جو بیسک جو ہماری گائیڈنس ہے وہ کدھر سے آئے گی؟ قرآن سے آئے گی. قرآن کی ایکسپلینیشن کہاں سے آئے گی؟ احادیث سے آئے گی. اور پھر احادیث اور سنت کی ایکسپلینیشن کہاں سے آئے گی؟ جو ہمارے علماء ہیں. تو اس لیے یہ پورا پروسیس ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ودّا چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتابی
اہل کتاب میں سے لو کاش یردونکم یردونا یعنی وہ پھیر دیں تمہیں یعنی وہ پھیر دیں یردونا وہ سب تمہیں پھیر دیں کس سے من سے بعدی من بعدی اس کے بعد کس کے بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے یعنی یہ جو لوگ ہیں جو مشرکین ہیں بنی اسرائیل ہیں جو عیسائی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ تمہیں پلٹ دیں کفارن کافر بنا کر یعنی تمہیں پھر سے اس لائن پہ لگا دے جس پہ تم ایمان لانے سے پہلے تھے اینڈ دس از ٹرو فار ایوری ون مطلب جو لوگ دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ارد گرد ہمیشہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ واپس اس طرف آ جائیں لائف ول بیکم ایزیئر کیونکہ ہم جس طرح ہلا گلا ہمیشہ کرتے تھے جس طرح ہم جہاں جہاں جاتے تھے جو جگہوں پہ جانا پراپر مطلب اپروپریٹ بھی نہیں تھا ہم وہ وہاں جائیں جو دیکھنا ہمیں نہیں چاہیے وہ چیزیں دیکھیں مطلب وہ بندہ پہلے کی طرح نارمل ہو جائے ہمارا نارمل جو ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب چاہتے ہیں کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد حسدن کس بنا پر حسد کی بنا پر جیلسی کی بنا پر من عندی پاس سے انفسہم اپنے نفسوں کے یعنی کہ ان کے اپنے نفس میں جو تمہاری طرف سے ایک جیلسی پیدا ہو گئی ہے حسد ہو گیا ان کو کہ مطلب تم یعنی اس رسول کو کیوں فالو کر رہے ہو من بعدی اس کے بعد ماں جو لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا ماں کے بہت سارے میننگ آ جاتے ہیں ایک ہے جو ایک ہے نہیں یہاں پر جو استعمال ہوا ہے جو تبینہ واضح ہو گیا یعنی کہ روشن ہو گیا کھل گیا کلیئر ہو گیا لہم ان کے لیے حق یعنی کہ حق جو ہے یہ کلیئر ہو گیا حالانکہ اس کے باوجود بھی وہ حسد میں ہے جلن میں ہے کڑن میں ہے تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فاعفو بس معاف کر دو وصفحو اور درگزر کر دو یہ وصفحو جیسے اردو کا ورڈ ہے نا صفحہ پلٹ دینا صفحہ کہتے ہیں پیج کو صفحہ پلٹ دینا وہ ہے معاف کرنا اس طرح کا معاف کرنا یہ معاف کرنا نہیں جو میں اور آپ کرتے ہیں کہ جی کسی دوست نے کچھ یا گھر والے نے یا بہن بھائی یا اولاد نے شوہر نے بیوی نے کسی نے کچھ کہہ دیا اس کے بعد جنہوں نے کہا نہیں آئی ایم سوری تھا ہاں جی ٹھیک ہے اوکے دیٹس فائن لیکن دل میں وہ گرج رکھا ہوا ہے اور پھر وہ صدیوں سالوں چلتا رہتا ہے کہنے کو ہم نے بظاہر معاف کر دیا لیکن ہم نے اندر سے معاف نہیں کیا ابھی بھی ہمارے اور پھر کہیں جب کچھ غلطی ان سے دوبارہ ہو جائے وہ پھر پرانی چیز نکل کے آتی ہے کہ تم تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہی ہیں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مسلمانوں کی زندگیوں کو جنہوں نے مشکل بنایا ہوا تھا جو ان کو راہ سے بھٹکانے والے تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا رویہ بہت برا تھا ان کے لیے ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فاعفو وصفحو یعنی بس معاف کر دو ان کو اور صفحہ پلٹ دو درگزر کر دو ہم جب صفحہ پلٹتے ہیں اب پچھلی رائٹنگ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتی ایک نیا پیج آ جاتا ہے سامنے اس پہ پھر ہم نئی اپنی کہانی لکھیں پیچھے سے کیوں ہم ریلیٹ کریں اپنے آپ کو تو ہمیں اور جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں نا جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا میں اگر کسی کو معاف کر رہی ہوں یہ میں دوسرے کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کر رہی یہ میں اپنے ساتھ بھلائی کر رہی ہوں یہ میں اپنے آپ کو فائدہ دے رہی ہوں کیونکہ وہ جو ایک پورا بیگیج لے کے ہم پوری زندگی چلتے رہتے ہیں نا کسی نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا نا کہ ایک بیگ میں اس نے کہا اپنے پاس بیگ رکھو اور جب کیا کہتے ہیں کسی نے کچھ کہا اور آپ کو غصہ آیا یا اپنا ناراض ہوئے یا کچھ اس میں ایک اپنا جو وہ ہے ایک آلو ڈال لو یا کوئی چیز ڈال لو یا پتھر ڈال لو اور ڈالتے رہو پورا دن اس طرح کرنا ہے تو جن لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے ہر چیز کا سٹریس لیا یا کسی نے کچھ کہہ دیا ان کو معاف نہیں کیا اور وہ دل میں گرج رکھتے رہے کرتے رہے وہ ظاہری بات ہے وہ بیگ بھاری ہوتا گیا لیکن بیگ آپ نیچے رکھ نہیں سکتے اس کو لے کے پورا دن پھرنا ہے تو امیجن ہم کر لیں ہمارے پاس گروسری کا ایک بیگ ہے لیٹس سے ایک بہت بھاری بیگ ہے اب کوئی کہے کہ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے تم نے 2 میل کی واک کرنی تب بھی اس کو پکڑ کے رکھنا ہے تو آپ مجھے بتاؤ ایک وہ شخص جس کے ہاتھ میں کوئی بیگ نہیں ہے اور ایک وہ شخص جس کے ہاتھ میں ایک بھاری بیگ ہے کس کے لیے ایزی ہوگا واک کرنا تو جب ہم اپنے دل میں لوگوں کے خلاف بغض رکھتے ہیں ناراضگیاں رکھتے ہیں اور دکھ اپنے رکھتے ہیں کہ جی کسی نے مجھے یہ کہہ دیا یا پھر فار دیٹ میٹر ہم کسی سے حسد رکھتے ہیں یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو میری اور آپ کی لائف کو مشکل بناتی ہے دوسرے کو تو شاید فرق بھی نہ پڑے اس کو شاید پتہ بھی نہ ہو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہوں میری کوالٹی آف مائی لائف از بینگ افیکٹڈ باقی تو دوسروں کو چھوڑ دیا میں بوجھ اٹھائے میں اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہوں تو بہتر کیا ہے فاعفو وصفحو لوگوں سے درگزر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یأتیا لے آئے اللہ لے آئے بِأَمْرِهِ اپنا حکم جب تک اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں آتا بیسیکلی قیامت جب تک نہیں آتی اس وقت تک معاف کر دو ان کو
یعنی کسی نے کچھ کیا ہے اس کو اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے وہ جو کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا, لکھا گیا, وہ میں اور آپ اس کو اگر معاف کر دیتے ہیں وہ اس کا اجر ہمیں ملے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ, اور اگر ہم دل سے معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو معاف کر دیں گے. لیکن اگر ہم درگزر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے کہ دل دکھا میرا لیکن میں اس سے کوئی بدلہ نہیں لوں گی, تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. ان اللہ, بے شک اللہ, علی کل شیء, ہر چیز کے اوپر, قدیر, قدرت رکھتا ہے. اور اقیمو, قائم کرو, الصلاۃ, نماز, وآتو, اور ادا کرو, الزکوٰۃ, زکوٰۃ, اور ما, جو بھی, تقدمو, تم آگے بھیجو گے, لانفسکم, اپنے نفسوں کے لیے, من خیرن, کوئی بھی خیر, تجدوہ, تا آ گیا نا تو تم آ گیا, تم ہو اسے, تو تم تجدو, وجدہ ہے یہ پانے کا, وجدہ, سو تا اور ہا جو گرامر کا, تجدوہ, تم پاؤ گے اسے, عند اللہ, اللہ کے پاس, انا, بے شک, اللہ, اللہ, بما, اس کے جو, یا اس کو جو, تعملون, تم عمل کرتے ہو, بصیر, خوب دیکھنے والا ہے. تعملون, عمل سے نکلا نا عین میم لام, اونا آپ کو پلورل بتا رہا ہے, تا آپ کو بتا رہا ہے تم عمل کرتے ہو, بصیر, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نیکسٹ کیا بول رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو, نماز کے پراپر وضو کرو, کپڑے پراپر ہوں, جگہ صاف ہو, نماز کا وقت پراپر ہو, اس کے صحیح وقت پہ نماز پڑھنی ہے, اور پورے ہوش آواز میں نماز پڑھنی ہے, اور الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ دو, جو فرض ہے تم پہ وہ ادا کرو, اور جو بھی تم نے اپنا, یعنی آپ کہہ لو کہ کوئی خیر, کوئی بھی اچھا کام جو تم آگے بھیجو گے, اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے, وہ ضائع نہیں ہو رہا, یا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے نہیں گزرا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تعملون بصیر, تم عمل جو کرتے ہو, بصیر, اللہ دیکھنے والا ہے. یہ مجھے اور آپ کو اس چیز کا کم از کم اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانا ہے کہ جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں, اٹ کین گو بوتھ ویز, کے اچھا کام کر رہی ہوں تو مجھے اب یہ ہو کہ اچھا, یہ تو پتہ نہیں میں نے کر تو لیا تھا, پتہ نہیں یہ رجسٹر بھی ہوا ہے کہ نہیں. سو جسٹ ریسٹ ایشورڈ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے. ایٹ اینی ٹائم آف دا ڈے, میں بھی آپ نے رات کے 2 بجے کوئی نیک کام کیا ہے, سب پوری دنیا سوئی پڑی ہے, آپ کو نہیں پتا, مطلب لوگوں کو نہیں پتا, اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے. ٹھیک, تو اور اسی طرح کوئی غلط کام کر رہے ہیں, جو اس میں تو خیر کا ذکر ہے نا, لیکن ایسی اگر ہم یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, وہ بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ ہمیں اس وقت ایک دم سے نہیں پکڑ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں. وقالو, اور انہوں نے کہا, لن, ہرگز نہیں, لن, ہرگز نہیں, یدخلا, داخل ہوگا, الجنت, جنت میں, الا, مگر, من, وہ جو, کانا, ہے, ہودن, یہودی, او, یا, نصارا, نصرانی, نصرانی کون, عیسائی. تل کا, یہ, امانیہم, ان کی تمنائیں ہیں, امانی ہوتی تمنا جس کو آپ کی خواہش ہے, ایک مطلب کہ جو کہ مطلب آپ کا خیال ہے کہ یہ ہوگا. قل, کہہ دیجئے, ہاتو, لے آؤ, برہانہ کم, اپنی کوئی دلیل, برہان کہتے ہیں دلیل کو, برہانہ کم, اپنی دلیل, ان, اگر, تم ہو, صادقین, سچے. تو یہ جو تھے یہودی وہ بھی یہی کہتے تھے, اور جو نصرانی تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ کوئی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ, یا تو مطلب یہودی کہتے تھے کہ جب تک کوئی یہودی نہیں ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, اور عیسائی کہتے تھے کہ جب تک کوئی عیسائی نہیں ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے. پیچھے بھی ہم وہ دیکھتے ہیں نا, کافی پیچھے میں بھی آ چکا ہے کہ آگ بھی ہمیں نہیں چھوئے گی, بھی آگے بھی شاید آئے گا, آگ بھی ہمیں نہیں چھوئے گی, اگر ہم گئے بھی آگ میں سے نکال دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مطلب یہ ان کی کیا ہے, تل کا امانیہم, یہ ان کی خواہشات ہیں, تمنائیں ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ خیالی پلاؤ پکانا کہتے ہیں نا اردو میں, کہ آپ ایسی چیزیں سوچو کہ جو ریالٹی میں ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا تو یہ ہے کہ جو متقی ہوگا وہ جنت میں جائے گا. متقی کون ہے؟ جس کے دل میں تقویٰ ہے, اللہ کا خوف ہے, جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے کنٹینیوسلی, جنت میں تو وہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, کہہ دیجئے ان سے کہ اگر وہ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے تو کوئی دلیل تو لے آئیں نا, کوئی پروف لے کے آئیں. آپ اگر ایک بات مجھ سے کہہ رہے ہو تو آپ کے پاس اس کا پروف بھی ہونا چاہیے. ان کنتم صادقین, کہ اگر تم سچے ہو.
اب بعض دفعہ لوگ ہم سے بھی بات کر دیتے ہیں نا، کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے، یا قرآن ایسا کہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے، یا اللہ تعالیٰ وہ، یا حدیث میں وہ. ہمیشہ ان سے دلیل مانگیں اس کی، کہ اپنا پروف دے دو صرف. دے مائٹ بی رانگ، دے مائٹ بی کریکٹ، لیکن دونوں صورتوں میں اف یو ڈونٹ نو اٹ آلریڈی، اگر آپ کو نہیں پتا، آپ ان سے کہیں کہ مجھے دلیل دیں اس کی. بلا، بلکہ یہاں کیوں نہیں، من جس نے، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں. من جس نے، اسلم سپرد کر دیا، اسلم یسلم اسلامن، یہ ہمارا جو اسلام جو دین ہے وہ اسی روٹ سے بنا ہوا ہے، میننگ کہ اپنے سر کو جھکا دینا، اللہ کے آگے سبمٹ کر دینا. جس نے سپرد کر دیا، جس نے سپرد کر دیا وجہہ چہرہ اپنا، للہ کس کو، اللہ کے لیے، اور ہوا وہ ہو، محسن مینز حسن کام کرنا، اچھے کام کرنے والا. یعنی یہ نہیں کہ وہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ جی میں تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہوں، جھک گئی ہوں بالکل، اور میں الٹے سیدھے کام دنیا بھر کے رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا جس نے اپنا چہرہ، اپنے چہرے کا مطلب کیا ہوتا ہے بیسیکلی، آپ نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا ہے، آپ نے اپنا دل اور دماغ، اور مطلب آپ نے اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا بنا لیا ہے. اور وہ محسن فلہو، تو اس کے لیے ہے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ، عند مینس پاس، ربہ اس کے رب کے، ولا اور نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، وہ غمگین ہوں گے. تو نہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا اور انہوں نے اچھے کام کیے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے. تو اس کی ایکسپیکٹیشن مجھ سے وہی ہے جو اس نے مجھے بنایا ہے، جو اس نے مجھے کیپیسٹی دی ہوئی ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو یہ ہر وقت یاد دلائے رکھنا ہے کہ اگر مجھے کوئی کام مشکل لگ رہا ہے نا، تو وہ مشکل تو ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میری کیپیسٹی کیا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن میں مجھے ڈالا ہے اور مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ کی ہے کہ میں یہ کام کروں گی، دیٹ مینس کہ آئی ایم کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ. بس یہ اپنے آپ کو، مجھے اور آپ کو بار بار بتانے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اینڈ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ان کو غم ہوگا. خوف اور غم یہ دو چیزیں جو ہماری زندگی کو نا کبھی کبھی بہت زیادہ ٹف بنا دیتے ہیں. خوف، کل کا خوف، اگلے دن کا خوف، کچھ مہینوں کا خوف، یا پھر غم کہ جو تھا میرے پاس وہ اب نہیں ہے، یا کچھ جو مجھ سے چھن گیا یا کچھ چلا گیا، اسی کے غم میں لگے اور مطلب دنیا کو، جو باقی کی زندگی اس کو بھی خراب کرنے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بس جو مجھ پہ، بس تم نے ٹرسٹ کس پہ کرنا ہے، مجھ پہ کرنا ہے، میرے آگے اپنے آپ کو جھکا دو. وقالتی اور کہا، الیہود یہود نے، لیستی نہیں ہے، النصارا یعنی نصرانی، علی اوپر، شیئن کسی چیز، تو کسی چیز پر. وقالتی اور کہا، النصارا نصارا نے، لیست الیہود نہیں ہے یہود، علی شیئن کسی چیز پر. یعنی وہ دونوں گروپس جو تھے وہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ نصرانی غلط ہے، نصرانی کہتے تھے یہودی غلط ہے. وہم حالانکہ وہ، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں، الکتابہ کتاب کی، کذالک یعنی اگر وہ کتاب کی تلاوت پورے سمجھ بوجھ کے ساتھ کر رہے ہوتے تو انہیں سمجھ آ جاتی کہ کون صحیح ہے. یہ کتاب جو وہ پڑھتے، ایون اگر یہودی تورات کو پراپرلی پڑھتے اور سمجھتے، عیسائی اپنی انجیل کو پراپرلی سمجھتے اور پڑھتے، یعنی ان تبدیلیوں کے سے پہلے کہ جو بعد میں اس میں کر دی گئی، تو انہیں خود سمجھ آ جاتا کہ یہ کتاب جو قرآن جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ دس از دا فائنل بک، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. کذالک اسی طرح، قالا کہا، الذین انہوں نے جو، لا نہیں، یعلمون علم رکھتے، مثلا مانند، قولہم ان کی بات کے، یعنی جس طرح یہ نصرانی اور یہودیوں نے کہا تھا ایک دوسرے کے لیے، اسی طرح ان سے جو پہلے والے جو تھے وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے، مطلب جن کے پاس علم نہیں تھا. فاللہ تو اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس میں جو، کانو تھے وہ، فیہی جس میں، یختلفون اختلاف کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا کہ یہ جو جس میں اختلاف کر رہے تھے نا کہ نہیں جی ہم صحیح ہیں تو تم صحیح نہیں ہو، اور قرآن کو بھی انہوں نے غلط کہا، یا مسلمانوں کی، بھائی تمام باتوں کی جو فیصلہ ہے وہ قیامت کے دن تو ہو جائے گا. قیامت نے تو آ کر رہنا ہے،
فیصلہ بھی ہو کر رہنا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے قرآن کی باتوں پر عمل کرنا ہے یا بس اب اپنے آپ کو چھوڑ دینا ہے کہ جی آخر میں دیکھا جائے گا, جس طرح ہم میں سے کافی لوگوں کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے. آج ہی مجھے کسی نے آج بھی کوئی بتا رہا تھا کہ ان کے آگے مطلب جاننے والوں میں مطلب کوئی تھے, وہ صبح اپنی بیٹی کے کمرے میں گئے ہیں اور 22 سال کی ان کی بیٹی, شی ہیڈ ڈائڈ, اور ڈاکٹرز نے کہا 4 گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو مرے ہوئے. شی واز پرفیکٹلی فائن. ویسے بس جیسے ہوتا ہے نا نزلہ زکام کچھ ہو رہا تھا تو اس کو شاید اینٹی بایوٹک شروع کرائی ہوئی تھی یا آئی ڈونٹ نو واللہ عالم کیا تھا, لیکن رات کو ٹھیک سوئی ہے اور صبح جب وہ گئے تو وہ 22 سال کی بچی, وہ شی ہیڈ آلریڈی ڈائڈ. لائف یہ ہے. اور میں اور آپ اتنی دور دور کی پلاننگ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہے, ابھی بڑھاپے میں حج بھی کر لیں گے, بڑھاپے میں صحیح کر لیں گے اپنے آپ کو, بڑھاپے میں حجاب لینا شروع کر دوں گی, بڑھاپے میں اپنی نمازیں ٹھیک کر لوں گی, بڑھاپے میں حج کروں گی جا کے, یہ میں لوگوں کو معاف نہیں کر رہے, لوگوں سے اپنے تعلقات بہتر نہیں کر رہے کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا دیکھی جائے گی بعد میں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ رات کو ہم سو رہے ہیں تو صبح ہماری کہاں ہو رہی ہے, کہ قبر کے اندر ہو رہی ہے یا ہم بستر پہ دوبارہ زندہ نکلیں گے, اٹھیں گے. تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو یہ بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے. ٹائم کا کچھ نہیں پتا, بالکل پتا نہیں ہے ٹائم کا ہمیں. ایک دوسرے کی ناراضگیاں چھوڑ دیں, ایک دوسرے کو معاف کر دیں, تعلقات بہتر بنا لیں, دنیا کی زندگی سے اپنے آپ کو بچا لیں. کہ دنیا کی زندگی سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو جو اس میں ہم اس کے اٹریکشنز میں گھسے چلے جا رہے ہیں نا, تھوڑا سا اپنے آپ کو اس میں لمٹ کر لیں, تھوڑا سا لمٹ کر لیں اپنے آپ کو. ومن اور کون, الظلم بڑا ظالم. الظلم سے یہ ظلمہ اگر ہوتا ہے ڈفرنٹ میننگ. الظلم الف پہلے لگ کے مینس کہ بہت ہی بڑا, لائک ہائر لیول آف ظالم. ممن اس سے جو, منع کرے, مساجدہ مسجدوں سے, اللہ کی, ان کے یوز کرا ذکر کیا جائے, فیہاں ان میں, اسمہ اس کے نام کا, اور سعی وہ کوشش کرے, صحیح سے, صحیح بھی ہم کرتے ہیں نا جو صفا اور مروہ میں صحیح کرتے, کوشش کرنا, فی میں خرابی ہاں اس کی خرابی یا اس کی ویرانی, اولئک یہی وہ لوگ ہیں, ماں نہیں کانا ہے, لہم ان کے لیے, ان یہ کہ, یدخلو ہاں, یدخلو داخل ہوں, ہاں ان میں, الا اس میں, الا مگر, خائفین ڈرتے ہوئے, خوف سے, لہم ان کے لیے, فی الدنیا دنیا میں, خزیٌ رسوائی ہے, اور لہم ان کے لیے, لام حرف جر ہے اور ہم اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن, ان کے لیے, فی الآخرتی آخرت میں, عذاب عذاب ہے, عظیم بہت بڑا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں تو جس طرح کعبے کے سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیتے تھے نا, مسلمان اپنی گھروں میں چھپ کے نماز پڑھتے تھے جب انیشلی مسلمان ہوئے, بیکاز جو باہر پڑھتا تھا, ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہم نے سیرہ میں دیکھا کہ کتنے واقعات ہوئے تھے. ابو جہل نے اور عتبہ بن ربیعہ اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے بہت کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. تو ایک طرح سے آپ ڈٹر کر رہے ہو, روک رہے ہو. اور پھر اب آج کل پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں, آج کل بھی بہت ساری مسجدیں ہیں, انہوں نے بہت زیادہ فکس کیا ہوا ہے کہ جی یہاں یہ گروپ والے نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ والے نہیں پڑھ سکتے, یہاں یہ پڑھ سکتے ہیں. لوگوں کو لٹرلی وہ اندر آنے سے منع کر دیتے ہیں. اگر آپ دیوبندی ہیں یا آپ اہل حدیث ہیں, اہل سننا ہے, آپ پتہ نہیں کون سی ڈفرینٹ گروپس ہیں, تو وہ نماز مسجدوں کو انہوں نے اس طرح سے پابند کر دیا لوگوں کو کہ وہ کس مسجد میں جائیں کس میں نہ جائیں. یعنی کہ اللہ کا گھر ہے جس میں اللہ کا نام لیا جانا چاہیے, اس کو ویران نہیں ہونا چاہیے, اس میں لوگوں کا ہونا چاہیے, اور وہ لوگ ان کو روک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین, یہی وہ لوگ ہیں, نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے. کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ ڈرتے ہوئے, ذرا خوف رکھیں, وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے سارا کچھ. جو لوگوں کو آنے سے روک رہے ہیں, اور ان میں مسلمان بھی شامل ہیں اب کے زمانے میں, کہ مسلمان ہی ہے نا جو روک رہے ہیں, تو ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی, خزیون رسوائی, بری سزا, بے عزتی, اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے, المشرق مشرق, والمغرب اور مغرب, فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا
فثم وجہ اللہ. ایک سیکنڈ ذرا مجھے دیجیے گا. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب. فَأَيْنَمَا پھر جس طرف تولو تم منہ کرو گے فثم تو وہی ہے وجہ اللہ چہرہ اللہ کا. میننگ کہ اللہ کی ڈائریکشن وہی بن گئی. ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا ہے علیم خوب جاننے والا. یعنی کہ بیسیکلی یہ بھی تھا نا کہ جب قبلہ چینج ہونے کی بات آئی تو وہ جو یہودی تھے اور جو عیسائی اور جس میں ہم نے جو ایک کعب بن اشرف کا بھی نام اپنے سیرہ میں پڑھا تھا کہ اس نے بھی بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی, پہلے اس طرف منہ کرتے تھے اب اس طرف منہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈائریکشن ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں, اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے. جو قبلہ چینج کیا گیا تھا وہ ایک طرح سے تو مسلمانوں کا بھی اور لوگوں کا بھی ایک ٹیسٹ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو آپ سوچو کیا فرق پڑنا تھا جس طرف بھی جس ڈائریکشن میں بھی لوگ نماز پڑھ لیتے اس وقت کے جو تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کا جس طرف بھی تم منہ کرو گے وہ وہی ہے. فثم وجہ اللہ اللہ تعالیٰ وہی ہے. ان اللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. آف کورس میں اور آپ اب ہمارا قبلہ کعبہ ہے, ہمیں ادھر ہی منہ کر کے پڑھنا ہے. لیکن اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح اس بات کو میں اور آپ کس طرح لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے, وہ ہر طرف ہمیں دیکھ سکتا ہے, ہم جہاں بھی ہوں گے وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. اس کا علم جو ہے وہ ہمارا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے, اس کو معلوم ہے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا اتخذا بنا لیا ہے اللہ نے ولدن کوئی اولاد. سبحانہ پاک ہے وہ, بلکہ لہو اسی کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں والارضی اور زمین میں. کلن سب کے سب لہو اسی کے لیے قانتون فرما بردار ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے. اچھا اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی when he is all in all. جب اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے ہر چیز پہ, اس کو کچھ چیز جب کرنی ہوتی ہے تو اس کو صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بیوی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ میری آواز آپ لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے یا لیگ ہو رہا ہے؟ ٹھیک آ رہی ہے, صحیح آ رہی ہے. جزاک اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام آسمان اور زمین سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہے, سب اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں. یہ ہم انسان ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کو کچھ وہ کر بیٹھتے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے چرند پرند آسمان زمین اور چاند سورج یہ بادل یہ سب بنائے ہوئے سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتے ہیں, اپنی مرضی کوئی نہیں کرتا. یہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا, بیسٹ آف کریشن آف اللہ تعالیٰ. تو ہم نے جا کے سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے 50 اپنے خدا ہم نے دوسرے بنا لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اولاد کی. اب اس دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اولاد انسان کو کیوں چاہیے ہوتی ہے. مین ریزن جو ایک ایشو پاکستان اور انڈیا مطلب بر صغیر میں تھا وہ بیٹا ہونے کا کیا تھا, جی میرا نام لینے والا ہوگا کوئی اور پھر میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. بیٹا بیٹا کیوں چاہیے تھا, یوں ہی چاہیے تھا. تو اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے چلو بیٹی ہو گئی اولاد تو ہے, تو کیوں چاہیے کہ کوئی تو ہوگا نا میرے پیچھے. تو یہ ہم انسانوں کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. بدیع ایجاد کرنے والے, بدیع کا مطلب ہوتا ہے جو پہلی دفعہ کوئی چیز بنائی جائے جس کو کریٹ کرے ہو. السماواتی آسمانوں اور زمین, والارضی اور زمین یعنی کہ وہ پہلی دفعہ بھی آسمان اور زمین اسی نے بنائے ہیں. وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا, پس انا بے شک ما انما تو بے شک یقولو وہ کہتا ہے لہو اس کے لیے کن ہو جا, پس یکون تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو میں پہلے بھی بات کری تھی کہ اللہ تعالیٰ کو تو صرف کہنا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی چیز. مطلب اس چیز سے جو ایک پازیٹیو آپ کہہ لو کہ میسج مجھے اور آپ کو لینا چاہیے وہ یہ, نو میٹر ہاؤ ہارڈ مائی لائف از رائٹ ناؤ, جو بھی مشکل جس سے بھی میں گزر رہی ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری
خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگنی ہے، کیونکہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے مجھے میرے حالات سے نکالنا، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو میں اپنے رب سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے آسانی فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال دے، تو بدل دے یہ سارا کچھ، تو بدل سکتا ہے. وقالا اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے لا جو لا نہیں یعلمون علم رکھتے، لو کیوں لا نہیں کیوں نہیں یکلمو کلام کرتا نہ ہم سے اللہ اللہ، او یا تأتینا آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی، کذالک اسی طرح قالا کہا تھا الذین انہوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثال یا ان کی مانند قولہم ان کی بات کے، تشابہت متشابہ ہو گئی یا شبے میں آ گئے وہ، قلوبہم دل ان کے، قد تحقیق بینا بینا ایک ورڈ تھا، پھر نا اس کے ساتھ پروناؤن ایڈ ہو گئی تو بینا، یہ تشدید نون کے ہے اسی لیے ہے، یہ واضح کر دی ہم نے الآیاتی آیات لی قوم ان لوگوں کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے تھے، جن کو نہیں پتا تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل نے کہا تھا نا کہ ہم نے خود دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، ہم تم سے زیادہ ویل آف ہیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ جو قریش تھے انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ جو قریش کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں تو ایک چرواہے کے پاس کیوں آئی ہے وہی. تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ اسی طرح پہلے بھی اس طرح کی آیت گزری ہے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے اس سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، یعنی تم پہلے نبی نہیں ہو جن کو لوگ یہ بات کر رہے ہیں. موسیٰ، عیسیٰ، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سب کو اس طرح کی باتیں سننی پڑی تھیں. تشابہت قلوبہم، ان کے دل متشابہ ہو گئے تھے، یعنی ان کو شک شبہ ہو رہا تھا، یعنی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا یہ اللہ کا رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واضح کر دی آیات اپنی نشانیاں لقوم یوقنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے، جو یقین کرتے تھے ان کے لیے تو پھر اس میں نشانی ہے ہی ہے، پھر اس قرآن پہ ان کو یقین ہے. آپ کو ہوتا ہے نا کہ کچھ چیز آپ کو خود سے پہلا سٹیپ خود لینا ہوتا ہے. اگر کوئی انسان کجی کے ساتھ یا نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ یا کوئی برے انٹینشن کے ساتھ قرآن کو اپروچ کرے گا نا کہ اس میں تو مطلب غلطیاں ڈھونڈنی ہے مجھے یا کوئی خرابیاں ڈھونڈنی ہیں جو کہ اس میں نہیں ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں صرف آپ کو، کوئی اگر اس نیت سے قرآن کھولے گا نا کہ کوئی بات مل جائے مجھے جو کہ پھر میں ان مسلمانوں کو بتاؤں یا میں ان ریلیجس لیڈرز کو یا میں اس طرح کی بات، اس کو وہ بھی مل جائے گا اس کے اندر، آزمائش ہے یہ اس کی. لیکن جب آپ پوری صدق دل سے اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے مجھے ہدایت لینی ہے، اس کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے، مطلب سچائی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دل جو تھے وہ شبے میں آ گئے تھے، دیٹ واز بیکاز ان کے دل میں کجی تھی، ٹیڑھ تھی. لیکن جو لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے لیے اس کتاب کے اندر ایک بہت کلیئر میسج رکھا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے. اِنَّا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا، ہم نے بھیجا کا آپ کو، بالحق ساتھ حق کے، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا، ولا اور نہ تسألو آپ سے سوال کیا جائے گا، ان بارے میں اصحابی ساتھیوں کے، الجحیم جہنم کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے کی گواہی قرآن میں اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں کہ بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو. یہ لوگ تو کچھ بھی کہتے رہے، بھیجا تو میں نے ہے آپ کو، اور کیا بنا کے بھیجا ہے، بشیرن و نذیرن. بشارت جو ہے نا، یہ بشرا بھی اسی سے ورڈ ہے، خوشخبری کو کہتے ہیں، اور جو نذیر ڈرانا، نذیر جو ہے وہ ڈرانے والا. کہ اس قرآن میں آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں جو ہمیں بہت ایک آپٹیمسٹک بھی کر دیتی ہیں، ہمیں سکون بھی ملتا ہے، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح قرآن میں کانسیکوینسز کے بارے میں بھی آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم میں جو لوگ جانے والے ہیں، جہنم کے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہو جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر ہوتی تھی ان لوگوں کی جو آپ کے میسج کو مذاق میں اڑا دیتے تھے یا وہ دین کی طرف نہیں آتے تھے یا وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. آپ کا دل دکھتا تھا اس ڈر سے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آخرت میں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے؟ میسج پہنچا دینا. آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. یہ جو دوزخ میں لوگ جانے والے نا ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کو جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے آپ سے اس حد تک پوچھا جائے گا. Now that brings me to ہمارے لیے بھی تو یہ رسپانسبلٹی ہے. ہم نے بھی اللہ کا میسج آگے پہنچانا ہے تو ہمیں سے اتنا بتانا ہے کہ جی میں نے اپنا کام کیا کہ نہیں کیا. آگے کسی نے مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے اگینسٹ کیا, کسی نے مذاق اڑایا, وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ان کو خود جواب دے دے گا. میرا اور آپ کا کام بات کو پہنچانا ہے. وَلَن اور ہرگز نہیں. لن جو ہے نا ہرگز نہیں کے لیے آتا ہے. ایک نہیں ہوتا نا, یہ نہیں ہے, ہرگز نہیں. تردا راضی ہوں گے تم سے, ان کا آپ سے, الیہود یہود, ولا اور نہ النصارى نصارہ, حتیٰ یہاں تک کہ تتبعا آپ پیروی کریں. یہ پہلا والا تا آپ کو بتا رہا ہے تتبعا کہ آپ پیروی کریں, ملتا ہم ان کے طریقے کی. قل کہہ دیجئے, ان بے شک خدا اللہ یعنی اللہ کی ہدایت, ہوا وہی ہے, الہدا ہدایت ہے, یعنی کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہدایت بس وہی ہے. اور لئن البتہ اگر اتبعتا آپ نے پیروی کی, احواء خواہشات کی, ہم ان کے, بعد اس کے, الذی جو جاء کا, جاء آ گیا, کا آپ کے پاس, من العلم علم میں سے, ما نہیں, لکا آپ کے لیے, من اللہ اللہ سے, یا بنر بریکٹ میں بچانے والا لکھا ہے, اس کا مطلب یہ کہ نہیں کہ پھر کوئی نہیں ہوگا آپ کو اللہ سے بچانے والا, کوئی من, کوئی ولین حمایتی, حمایت کرنے والا آپ کا سپورٹر, اور لا نہیں نصیرن کوئی مددگار, کوئی مدد کرنے والا. تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو جتنا بھی آپ چاہتے ہو نا کہ یہ یہودی اور یہ نصرانی آپ کے دوست بن جائیں گے آپ کے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون مدینہ جا کے ان کے ساتھ کانٹریکٹس کیے تھے اور ان کو اپنی سپورٹ بھی شو کی تھی, اور ان کو کہا تھا وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے دین کا وہ کرتے رہیں, اور ان کے ساتھ کوشش کی تھی بہت اچھا سلوک کی کہ کل کو یہ لوگ راضی ہو جائیں اور دین کی طرف آ جائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ وہی نہ کرنے لگو جو وہ کر رہے ہیں یا وہ جو آپ سے چاہتے ہیں. ان کے طور طریقوں کو جب تک آپ فالو نہیں کرو گے تب تک. تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے, میننگ کہ جو گائیڈنس اللہ نے دی گائیڈنس وہی ہے اور کسی چیز میں گائیڈنس نہیں ہے. اور سارے لوگ کیا ہیں, ضل سواء السبیل, یعنی گمراہ ہوئے ہوئے سیدھے راستے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی, حالانکہ یعنی آپ کے پاس علم آ چکا ہے, سو آپ کے پاس آپ کو کوئی نہ اللہ سے بچانے والا کوئی آپ کا حمایتی ملے گا اور نہ کوئی مددگار. آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہمیں میسج مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ان غلط لوگوں کی باتیں مانیں, اللہ تعالیٰ کے جو حکم کو نعوذ باللہ پیچھے ڈالیں, وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ان کے ذریعے مجھے اور آپ کو میسج مل رہا ہے کہ جب ہم یہ جو ڈس بلیورز ہیں ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے, ان کے پیچھے لگیں گے, جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ہم کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے ڈال دیں گے, تو پھر نہ میرا کوئی بچانے والا ہے اور نہ میرا کوئی مدد کرنے والا ہے. یہ کلیئر بات ہے. اور بعض دفعہ میں اور آپ یہ کر بیٹھتے ہیں, ہمیں صرف کچھ لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے اور ہم جسٹ بیکاز وی وانٹ ٹو فٹ ان, یا ہم چاہتے ہیں کہ کام پہ جو لوگ ہیں نا مجھ سے خوش رہے, میرا باس خوش رہے, میرے کولیگز خوش رہے, تو ہم بہت ساری وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اگر میں اور آپ بیٹھ کے سکون سے سوچیں تو وہ ہمارے دین کے خلاف جاری ہوتی ہے, دین کے خلاف جاری ہوتی ہے. سمپل, اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. بہت فکر ہوتی ہے جس طرح آج کل وہ بات ہوتی ہے, اور مطلب اٹ کین بی اے فیکٹر ٹو کہ جی نیٹ ورکنگ جب تک نہیں ہے, انسان کا جاب کا ملنا, جاب کا چلنا, یہ آپ کو فیور نہیں کرتا, کچھ نہیں. نیٹ ورکنگ بہت ضروری ہے. اب نیٹ ورکنگ کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ اپنے کولیگز کے ساتھ آپ کو ذرا باہر جانا آنا بھی ہوگا. باہر جانا جو لوگ اگر مطلب نان مسلمس ہیں تو ان کے لیے, ویسے تو خیر اب بہت سے مسلمان بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, لیکن لیٹس سے جس نان مسلمس ہیں
ان کے لیے ڈرنکنگ از ناٹ این ایشو، ان کے لیے حرام کھانا از ناٹ این ایشو. اب آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، پھر آپ ایسی جگہوں پہ جاؤ گے جہاں پر حرام بھی مل رہا ہے، حرام پی بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. کبھی کبھی لوگ پریشر میں آ کے چلو جی کوئی نہیں، جانور تو حلال ہے تو کھا ہی لو. سو اٹ ون تھنگ لیڈس ٹو دی ادر. سو اگر ہم پہلے اسٹیپ پہ ہی اپنا ایکسکیوز کر لیں اور اس چیز کے ساتھ اس بلیف کے ساتھ کہ میرا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اس انسان کو خوش کرنے سے میرا رزق نہیں بڑھے گا. اگر یہ مجھ سے ناراض بھی ہو گیا کہ جی میں اب پارٹی میں نہیں گئی اور اس نے مجھے جاب سے نکال بھی دیا، تو میرے رب نے میرے لیے دوسرا ذریعہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ رزق مجھے میرا رب دیتا ہے، یہ لوگ نہیں دیتے. تو جو رزق دینے والا ہے اس کو میں ناراض کر رہی ہوں اور یہ سوچ رہی ہوں کہ میرا رزق بڑھ جائے گا. کیا ایک انسانیت والے لیول پہ بھی آپ دیکھو تو کیا از اٹ پاسبل؟ اسی کو لے لیں بات کو کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے باس نے میرے تنخواہ جو ہے بڑھا دے گا. باس کو خوش کرنے کے بجائے آپ باس کے سبارڈینیٹ کو خوش کر رہے ہیں، باس کو خوش نہیں کر رہے. باس کے سامنے آپ ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں اور اس سے بات بھی ٹھیک طرح نہیں کر رہے، لیکن آپ کی تنخواہ کا بڑھنا باس کے ہاتھ میں. تو یہ تو مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہوگی بات، ہم کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. کوئی یہ کر رہا ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے کہ تم بے وقوف ہو. تنخواہ اگر بڑھوانی ہے تو تم اپنے، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے جوتے ذرا پالش کرو جو تمہارے جو مالک ہیں. دنیا کے بارے میں ہمیں یہ بہت پتا ہے. جب اللہ کی بات آتی ہے تو وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں. کہ دنیا میں لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا رزق نہیں لے سکتا. رزق از ناٹ اونلی آپ کے جو پیسے، رزق از یور صحت، رزق از یور فوڈ، رزق از یور ویل بینگ، رزق آپ کی نالج، رزق آپ کی اس میں گھر بار ہر چیز. رزق از اینی تھنگ جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جو آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں، مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو نو میٹر ہاؤ میں کتنی چاپلوسی کر رہی ہوں، میں اب ادھر بھی اس سے بھی بڑی اچھی طرح بات کر رہی ہوں اور اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہوں اور پارٹیز میں بھی جا رہی ہوں، تب بھی کچھ نہیں ہوگا اگر اللہ نہ چاہے. الذین، وہ لوگ جو آتینا، ہم نے دی، ہم انہیں، الکتابہ کتاب، یتلونا، وہ پڑھتے ہیں، ہو اسے، یا تلاوت کرتے ہیں اس کی، حقا، جیسا حق ہے تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا. یعنی وہ لوگ جن کو کتاب دی ہے، یہ میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں، ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے، کیا ہم تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو سوال کرنا ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر. جو لوگ اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جس پہ ایمان لاتے ہیں. وَمَن، اور جو کوئی یکفر، کفر کرے گا، بھی اس کا، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم، وہ کون ہیں، الخاسرون، خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے، بینکرپٹ ہونے والے. سو یہ قرآن مجھے اور آپ کو، قرآن کے نا ایک انسان پر میں دیکھتی ہوں کہ اگر مجھے یاد آگے سارے قرآن کے کچھ حقوق ہیں ہمارے پر. پہلا حق تو قرآن کا یہ ہے کہ اس پہ بلیف کرنا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کا پہلا حق ہے کہ اس کو بلیف کرنا. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی جو ریسیٹیشن ہے اس کو پورے اس کے تجوید کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ اس کو پڑھنا، اور اس پہ آپ کو غور و فکر کرنا، اس پہ آپ کو عمل کرنا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قرآن کے حق میں آتی ہیں. اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس کو پروننسیشن سے ہی پڑھنا، اس کو لائک دس از واٹ حق آف قرآن از اپون اس. ہم تو یہ حق کو سمجھتے ہیں، ہمارا ایک میکسیمم اگر ہم کرتے ہیں، ہاں بھائی قرآن کو، بچے کو قرآن ختم ضرور کروانا ہے، قرآن پڑھے بچہ ضرور، کہ ہر ایک نے ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے، یہ حق ہے. ہمیں تو یہی پتہ ہے صرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ حقوق پورے کرتے ہیں، حق قرآن کا جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس کو حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر. اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہی خسارہ پانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی، میں نے، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وَأَنِّي، اور بے شک میں. یہ اوریجنل ورڈ کیا تھا؟ اننی. نی آپ کو پتہ ہے می کے لیے آتا ہے، میرے لیے. اننی تھا جس کو انی لکھا ہوا ہے. وَأَنَّنِي، اور بے شک میں، فضلتکم، فضلت، فضیلت دی میں نے،
کم تمہیں علی العالمین تمام جہانوں پر. اللہ تعالیٰ اگین بنی اسرائیل کو یاد کرانا ہے کہ یاد کرو میری وہ نعمت, کیونکہ فار دا لانگسٹ آف ٹائمس سب یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سپیریورٹی دی ہوئی تھی, وہ رولرز تھے, سب سے زیادہ نبی جو رسول وہ بنی اسرائیل میں بھیجے گئے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے کہتے ہیں پوری مطلب اپنی طرف سے کتنا ہمیشہ اوپر رکھا, فرعون کی چنگل سے بھی نکالا, تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی تھی کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی اور ان کو فالو کرنا تھا اس کتاب کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام جہانوں کے اوپر تمہیں میں نے فضیلت دی تھی. وَاتَّقُوا اور ڈرو, یومن اس دن سے, لا نہیں تجزی کام آئے گا, نفسن کوئی نفس کوئی انسان, ان نفسن کسی نفس کے, شیئن کچھ بھی, یعنی کوئی انسان کوئی نفس کوئی زیرو کسی انسان کے کچھ کام نہیں آئے گی. اور لا نہیں یقبل قبول, اگین دمہ سے شروع ہے, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا فوراً کہ یہ مجہول ہے, اس میں ہمیں مطلب کرنے والا نہیں پتا. یقبل قبول کیا جائے گا اور نہ قبول کیا جائے گا, منہا اس سے, عدل کوئی بدلہ, اور لا نہیں تنفع نفع دے گی, ہاں اسے, شفاعتن کوئی سفارش, ولا اور نہیں, ہم وہ ینصرون وہ مدد کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک پہلی بات ہے کہ یاد کرو وہ تمام فیورز جو میں نے تمہارے اوپر کیے تھے. دوسری بات, اس دن سے ڈرو جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا, اور کسی سے کوئی بدلہ, نہ کسی سے کوئی شفاعت یعنی کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا ہے مجھے اور آپ کو کہ سفارش تو کوئی اگر کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر سکتا جب تک کہ جس کو اللہ تعالیٰ الاؤ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی, ورنہ تو کوئی سفارش کے لیے منہ بھی نہیں کھول سکے گا, اور نہ کسی کی کوئی سفارش نفع بھی دے گی. مطلب کوئی کچھ کر ہی نہیں سکے گا کسی کے لیے, کہ اس دن تو میں اور آپ اپنے اپنے لیے کھڑے ہوں گے نا, تو جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہوگا اس کا بدلہ ملے گا ہمیں. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اس دن سے. اگر مجھے اور آپ کو یہ یقین پوری طرح سے آ جائے کہ اس دن میں اکیلی کھڑی ہوں گی, کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا, اور جو کچھ میں نے کیا ہوگا میرے نظروں کے سامنے آ جائے گا, تو پھر کبھی بھی ہم بہت ساری چیزیں ہم نہ کریں جو اگر یہ ہمارا ایمان اسٹرانگ ہو جائے. وَإِذْ اور جب, ابتلا آزمایا, مبتلا کیا گیا یا آزمایا, ابراہیم کو, اور جب ابراہیم کو اب آزمایا گیا, ربہ اس کے رب نے, تو آزمایا کس نے, ربہ اس کے رب نے, بکلماتن چند کلمات سے, فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا انہیں, اتمم ہم پڑھتے ہیں نا, اتمم لنا نورنا, کہ مکمل کر دے ہمارے پر اپنا نور. سو اتمہن تو پورا کر دیا اس نے جو چیز سے اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے حضرت ابراہیم کو آزمایا تھا. آپ دیکھو پہلے جوانی میں اپنا گھر چھوڑنا پڑا ان کو, اس کے بعد وہ آگ میں ڈالے گئے, اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا. پھر اس کے بعد ان کو شہر چھوڑنا پڑ گیا اپنا, پھر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, پھر ان کی اولاد ہوئی تو اولاد کو کہا گیا کہ جا کے اس کو صحرا میں جا کے اس کو اور اپنی بیوی کو چھوڑا, نے وہ بھی کر دیا. پھر بھی جب بچہ جوان ہوا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس بچے کو ذبح کر دو, آپ اس پہ بھی تیار ہو گئے. مطلب یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھو تو مطلب یہ باتیں کہنے میں آسان لگتی ہیں, مگر جسٹ امیجن واٹ ہی وینٹ تھرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مبتلا کیا, اس کو آزمایا کچھ باتوں سے, اور وہ پورا اترا. قالا فرمایا, انی بے شک میں, جاعلو بنانے والا ہوں کا تجھے, للناس لوگوں کے لیے, امامہ یعنی امام بنانے لگا ہوں. قالا کہا, کس نے کہا, حضرت ابراہیم نے کہا, اور من سے ذریتی میری اولاد, سو میری اولاد میں سے بھی, یعنی کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں میں امام بنانے والا ہوں لوگوں کا, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں رائٹ ہوئے, اور میری اولاد میں سے بھی. قالا تو فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لا نہیں ینالو پہنچے گا, عہدی میرا وعدہ, الظالمین ظالموں کو. کیا مطلب کیا ہوا کہ میرا یہ جو وعدہ ہے امامہ بنانے والا یا امام بنانے والا, یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ظالم ہوں گے, یعنی کہ جو شرک کریں گے, جو اللہ تعالیٰ کی
بتائے ہوئے طریقے کے اگینسٹ چلیں گے، ان کو امام نہیں بنانا، ان کو لیڈرز نہیں بنانا اللہ تعالیٰ نے، ان تک یہ وعدہ نہیں ہے میرا، یہ وعدہ ان کے لیے نہیں ہے، صرف وعدہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلیں گے۔ وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیت بیت اللہ، بیت کو، بیت کون سا ہے؟ البیت جو ہے نا، البیت جو ہے دا ہاؤس، یہ ہاؤس آف اللہ کی بات ہو رہی ہے، بیت اللہ، مثابتاً لوٹنے کی جگہ، یعنی سینٹرل جگہ، لوٹنے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے بنا دیا ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ، مرکز لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور بنا لو من سے مقامی ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز، یعنی کہ جب ہم جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو مقام ابراہیم کی بھی ہم دیکھتے ہیں جو مکہ میں کعبے کے قریب ہے، وہاں پر 2 رکعت نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، ابھی تک یہ پڑھی جاتی ہے، مقام ابراہیم مصلی، وعہدنا اور عہد لیا ہم نے الا سے ابراہیم، ابراہیم تو ابراہیم سے، واسماعیل اور اسماعیل سے، اب کیا عہد لیا؟ ان کے طاہرہ تم دونوں پاک کر دو، طاہرہ اب یہاں الف آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ یہ 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ تو الف کے بغیر ہوتا طاہرہ تو آپ سنگولر کہہ سکتے تھے، یہاں پر طاہرہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو لائٹ ورژن آف طاہرانی ہے، آنی کا لائٹر ورژن آ ہو جاتا ہے، نون ہٹ جاتا ہے، یہاں ہم لیٹر آن پڑھیں گے، پھر ہم نے پڑھانی یہاں لائٹ کیوں ہے، یہ ان جو ہے نا یہ لائٹ کر دیتا ہے اپنے بعد میں آنے والے فعل کو، تو یہ اس لیے ہم بعد میں پڑھیں گے، یہ ہم نے پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، میرے خیال میں تو ہم نے پڑھ لیا ویسے یہ ان لن لکئی اذن حتی، میرے خیال میں ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، ہاں ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، جی اوکے جزاک اللہ، تو یہ اس کی وجہ سے یہ یہاں پر لائٹ ہے، خیر تو لیکن یہ را یہ الف جو ہے ہمیں شو کر رہا ہے یہ 2 لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ وہ تم دونوں پاک کرو بیتیا میرے گھر کو، کس کے لیے پاک کرو؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ جو نماز پڑھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ لیا تھا کہ اس کو پاک، اب یہ پاک اس میں وہ کہتے ہیں فزیکل کلینلینس کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ویسے بھی کہ مطلب اس میں یہاں پر کوئی شرک نہ ہو، کوئی اور غلط بات نہ ہو۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے ہاذا اسے بلدن شہر، آمنن امن والا، ورزق اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی پھلوں میں سے، من جو کوئی آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، کس پر ایمان لائے؟ باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخری دن پر۔ اب آپ دیکھیں پہلے جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں للناسی امامہ، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے لگا، تو رائٹ اوے انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالا مطلب یعنی انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، یعنی ان کو فوراً اپنی اولاد کی وہ آئی، ومن ذریتی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ نہیں جو ظالم لوگ ہوں گے ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم کو دماغ میں یہ ہے کہ مطلب دعا کس طرح کرنی تھا، وہ کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ادھر یہ گھر کو پاک صاف رکھنے کے لیے کہا، اور کہا کہ اس کو نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے صاف رکھو، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اب دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب اس گھر کو ایک تو سکون اور امن کا گھر بنا دے، یہ جو جگہ ہے پوری مکہ کو، اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے، لیکن تمام رہنے والوں کی اب دعا نہیں مانگی، ان کے دماغ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ ظالموں تک اللہ تعالیٰ کا عہد نہیں پہنچتا، تو اب انہوں نے بجائے یہ کہنے کہ سب کو دو، انہوں نے کیا کہا کہ منہم باللہ والیوم الاخر، کہ ان میں سے جو اللہ اور آخرت پہ یقین لے آئے نا، بس تو ان کو نوازنا اس شہر میں۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کر دیا کہ میں ٹھیک ہے لمیٹڈ کروں گا، کہ میں نے پہلی دعا کی تھی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ قالا فرمایا، ومن اور جو یا جس نے کفر کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ تو میں فائدہ دوں گا ہوں اسے، قلیلاً تھوڑا سا، یعنی کہ جس نے مجھے نہیں بھی مانا، رزق کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو انکار بھی کرے گا، میرا کفر بھی کرے گا، تو دوں گا تو میں اس کو بھی فائدہ، تھوڑا سا
ثم پھر اضطرہ میں مجبور کر دوں گا ہو اسے الی طرف عذابی عذاب النار آگ کے وبئس اور کتنی بری ہے المصیر لوٹنے کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا رزق تو میں اسے بھی دوں گا جو کفر کر رہا ہے. تو یہ تو میں اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا میں اگر دولت اور وہ کہہ لو کہ رسپیکٹ دی جاتی ہے تو میجورٹی آر نان مسلمس. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رزق تو میں سب کو دوں گا، لیکن وہ جب وقت پھر آئے گا تو جس نے انکار کیا ہوگا اس کو لوٹایا جائے گا بئس المصیر کی عذاب نار کی طرف. اور بئس المصیر اور کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی، وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے وہ. وَإِذْ اور جب یرفعو بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں من البیتی بیت اللہ کی واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام. سو اللہ تعالیٰ نے جو بیت اللہ تھا، یہ جو پورا ظاہر بات نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ جو پورا سیلاب آیا تھا بیت اللہ اس وقت تباہ ہو گیا تھا، تو نیچے صرف فاؤنڈیشنز رہ گئی تھی، اوپر سے فلیٹ ہو گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا، حضرت اسماعیل نے، دونوں نے مل کے پھر کعبے کی تعمیر کی تھی دوبارہ. تو وہی جو ہم مقام ابراہیم جو جہاں پر پیروں کے نشان لگے ہوئے ہیں، وہ یہی کہ اس جگہ پہ آپ پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ مطلب جو آپ کو پکڑاتے جاتے تھے حضرت اسماعیل، اور آپ اس کو لگاتے جاتے تھے اوپر. مطلب مل کے آپ نے اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا تھا. اب ہم نیکسٹ جو دعا ہے، آپ یہ دیکھو کہ ان کو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تعمیر کرنے کو، اور جو نیک کام وہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی کام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرنا. اس کے باوجود بھی وہ دعا کیا مانگے، رب بنا، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، السمیع العلیم، خوب سننے والا خوب جاننے والا. سوری ایک سیکنڈ میں پانی لے لوں. تو وہ کام اتنا نیک کام کر رہے ہیں، آپ کو میں اور آپ جب کوئی تھوڑا سا بھی اچھا کام اپنی طرف سے اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو لگتا نہیں، یہی لگتا ہے نا کہ فوراً قبول ہو گیا، بس یہ تو میں نے نیک کام کیا، اب تو اجر یہ لکھا گیا میرے لیے. ہمارے دماغ میں بھی یہ نہیں آتا کہ واٹ اف کہیں شاید مجھ سے کوئی بیچ میں غلطی ہو جائے، یا میری نیت میں کوئی فطور آ گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ایکسیپٹ نہ ہو کسی بھی ریزن کی وجہ سے. لیکن وہ جو کہ ایک مطلب اچھا ترین کام کر رہے ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اور ان کو یہ فکر ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول کر لے کہ تو دیکھنے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے، تو جانتا ہے سچویشن کو، تو دیکھ رہا ہے ہمیں. ایک سیکنڈ. رب بنا، اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہمیں، مسلمینی. اب دیکھ رہے اینی یہ آپ کے دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اینا ہوتا تو یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، میجورٹی مطلب 3 اور مور. مسلمینی فرما بردار، لکا اپنے لیے، ومن اور سے، ذریتنا ہماری اولاد میں، امتن ایک امت، مسلمتن فرما بردار، لکا اپنے لیے. اب وہ دعا مزید کیا کریں، اے ہمارے رب ہمیں بنا، پہلے تو فرما بردار مسلم، پہلی دعا تو اپنے لیے ہے. اس کے بعد وہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ اپنی ہماری اولاد میں سے ایک امت بنا، ایسی امت بنا جو فرما بردار ہو تیری. وہ ارینا اور دکھلا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وہ تب اور مہربان ہو، علینا ہم پر، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، التواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا. انہوں کہہ رہے ہیں کہ اے رب ہمارے میں سے پہلے تو سب سے پہلے ہمیں فرما بردار بنا اپنا، پھر ہماری جو پوری ضروریت، اب ضروریت میں نا ہم سب بھی آ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم سے پوری کرتے 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 ہم سب بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جتنے لوگ بھی آتے گئے، ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا انہوں نے کی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سیرہ میں پڑھا تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، کہ انہوں نے دعا مانگی تھی، اور وہ دعا یہ بھی آگے آ رہی ہے، یہ جو نیکسٹ میں پارٹ پڑھنے لگی یہ دعا ہے. تو وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کرنا جو تیرے آگے سر جھکائیں، اور بے شک تو ہمیں بھی معاف کر، تو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، اور مبعوث فرما، یعنی اٹھا، فی میں ہم، ان میں سے رسولن، ایک رسول کو، منہم، انہی میں سے، کہ یا اللہ میری اولاد میں سے تو ایک رسول اٹھا، اور وہ رسول کیا کرے، یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتی کا، تیری آیات. پہلا سٹیپ کیا کرے کہ وہ تیری آیات پڑھ کے ان کو سنائے. وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ تعلیم دے انہیں، الکتاب، کتاب کی. ٹھیک ہے، دوسرا سٹیپ کیا ہو گیا کہ وہ ان کو تعلیم دے. تو یہی ہوتا ہے نا، وہی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے پڑھ کے سنایا، پھر وہ یعلمہم، انہوں نے کتاب کی تعلیم دی، سکھایا. والحکمت، اور حکمت کی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرے ان کا، وہ پاک کرے ان کو. مطلب یہ جو قرآن کو ان کو پڑھ کے بھی سنائے، ان کو اس کی حکمت بھی سمجھائے، اور خود بھی حکمت کے طریقے سے ان کو سکھائے، اور لوگ بھی حکمت سیکھیں. اور وہ یزکیہم، اور وہ تزکیہ کرے ان کا، لوگوں کو پاک کرے. انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، العزیز، بہت زبردست، اور الحکیم، بہت خوب حکمت والا. یعنی یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ وہی ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اب ٹائم فریم بہت بڑا ہے، 2000 سال یا کتنا کا ٹائم ہے رسول اللہ کے اور حضرت ابراہیم کے درمیان. تو لیکن اس سے ایک چیز میں اور بھی مطلب جو مجھے دماغ میں آتی نا، وہ یہ کہ کبھی کبھی ہماری دعا فوراً قبول نہیں ہوتی ہے، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ دعا مانگی تھی اور یہ نہیں ہوا، دیکھو کیا ہوتا چلا جا رہا ہے. کبھی اولاد کے لیے دعا ہے، کبھی اپنے اسپاؤس کے لیے دعا ہے، کبھی اپنے والدین کے لیے دعا ہے، اور ہمیں لگتا ہے یہ تو پوری نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اپنا ٹائم ہے ہر چیز کے پورے ہونے کا. مجھے اور آپ کو بس دعا مانگنا نہیں چھوڑنی. ٹھیک، تو اب یہ دیکھیں کہ کتنے عرصے کے بعد پھر یہ حضرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا، وہ کتنے سالوں کے بعد کی بات ہے کہ جو اچھا یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ یتلو، پڑھنا ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے تعلیم. اب مجھے تو اور آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے قرآن کی. پھر ہمیں ہمارے اندر حکمت آئے گی کہ اب ہم دوسروں کو کس طرح بتائیں، اور جب دوسروں کو بتائیں گے تبھی ان کا تزکیہ ہوگا. پہلے تو میں اپنا تزکیہ کروں گی، پہلے میں اپنے آپ کو صاف کروں گی. ہمارے یہاں تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ جی پڑھو اور پہلے دوسروں کو تو صاف کر لو، پھر اپنے آپ کو بھی صاف کر لیں گے. It's supposed to be the other way around. ٹھیک ہے، پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے اور پھر لوگوں تک بات پہنچنی ہے. وَمَن، اور کون ہے، یرغبو، جو منہ موڑے، رغبہ منہ موڑنا ہوتا ہے، ان سے، ملتی، طریقے، ابراہیم، ابراہیم کے، اللہ، مگر، من، وہ جس نے، سفیہہ، بے وقوف بنایا، نفسہ، اپنے نفس کو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابراہیم کا طریقہ، یعنی جو دین بیسیکلی ہے، دین کا طریقہ، اس سے کون منہ موڑے گا؟ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جس نے اپنے نفس کو بیوقوف، میں نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، جو اس سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ، اصطفی، چن لیا تھا ہم نے، اسے، فی الدنیا، دنیا میں. دنیا میں بھی حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. حضرت ابراہیم کا لقب تھا نا خلیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی، اور آخرت میں، لمین الصالحین، لا، البتہ، من سے، صالحین لوگوں میں سے. البتہ وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا آخرت میں بھی. یعنی دنیا میں بھی حضرت ابراہیم کو آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ہم نام لیتے ہیں، جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے. قرآن پڑھیں گے اس میں آیا ابراہیم علیہ السلام کا نام ابھی تک زندہ ہے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لیے بھی چنا تھا، اور ان کو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کے درمیان ہوں گے. جب قالا، کہا، لہو، اس کو، ربہو، اس کے رب نے، اسلم، فرما بردار ہو جا، یعنی سر جھکا دے. قالا، اس نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، اسلمتو، میں فرما بردار ہو گیا، لی رب العالمین، اپنے رب کے لیے تمام جہانوں کے. یعنی ان کو جب کہا گیا کہ سر جھکا دو، سے میں نے ابھی پہلے بھی ایگزامپلس دی نا کہ ان کو جو کہا گیا وہ فوراً اس کو کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی آیت کے ذریعے میں بتایا کہ جب اس کو اس کے رب نے کہا کہ اسلم، سر جھکا دو، اس نے کہا کہ میں فرمانبردار ہو گیا. کوشچن نہیں پوچھا، نہیں اللہ تعالیٰ مطلب کیوں، میری فیملی ہے
میں یہ اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں تو وہ تو یہ کرتے ہیں، میرے پر بڑا پریشر ہے، میرا باپ جو ہے وہ تو خود بت بناتا ہے، تو میں کس طرح بت چھوڑ دوں؟ اور اس کے بعد جب مطلب ہی نہیں، جب ان کو بیوی بچے کو چھوڑنا ہے تب میں بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاؤں؟ یہ میں تو، میرا دل ہی انویٹ کر رہے گا، آئی ایم سو اٹیچ ٹو دیم۔ مطلب انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا موقع دے دو مجھے، تھوڑا ٹائم دے دیں مجھے، ابھی تو میری زندگی پڑی ہوئی، تھوڑا سا میں انجوائے کر لوں اپنی فیملی لائف، دین آئی ول ڈو اٹ۔ ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے۔ وَوَصَّى اور وصیت کی، بیہا اس کی، یعنی کہ کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانے کی وصیت کی۔ ابراہیم نے بنی اپنے بیٹوں کو اپنے، وہ یعقوب اور یعقوب نے، یعنی اب یہ پورا لینیج کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اب آگے اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں یعقوب علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے، اور یعنی کہ یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کی۔ اب کیا کی انہوں نے؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹوں، انا بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، یعنی تمہارے لیے دین چنا گیا ہے، اسلام تمہارے لیے چنا گیا ہے۔ پس لا نہیں، تموتن تم مرنا، ہرگز تم نہ مرنا، الا مگر، اور انتم ہو تم، یعنی اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنی، یعنی کہ پوری لائن میں سب نے اپنے آگے آنے والی جنریشن کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، اور تم بالکل نہ مرنا، جب یعنی جس وقت تمہاری موت آئے تو تم مسلمان ہو اس وقت بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے بھی دعا قبول کرے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مطلب جب اس دنیا سے اٹھائے تو مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اسلام ہمارا مذہب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ کیا کنتم تھے تم، شہداء موجود یا گواہ، اذ جب، حضرا آئی، یعقوب کو، الموت موت، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم موجود تھے؟ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بتا رہے ہیں کہ جی ابراہیم نے بھی وصیت کی تھی، یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی، تو اب رسول اللہ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے جب آئی یعقوب کو موت؟ جب، قال اس نے کہا، لی بنی ہی اپنے بیٹوں سے، ماں کس کی، اب یہاں پر ماں آ گیا واٹ کے اس میں، تعبدون تم عبادت کرو گے، مم بعدی میرے بعد، یعنی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، و الہ اور الہ کی، آبائی کا تیرے آباء و اجداد کے، آباء و اجداد کون؟ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہن اللہ کی، واحدن ایک، یعنی ایک اللہ جو ہے، جو کہ تیرا بھی رب ہے، تیرے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، ہم اسی کو مانیں گے، اور نحنو ہم ہیں، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار۔ اب اس میں اب دیکھو کہ انہوں نے مطلب حضرت یعقوب نے اگر پوچھا ہے تو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے بنی اسرائیل وہ ہے نا، تو ان کو اگر دیکھا جائے تو یعقوب علیہ السلام تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے۔ تو یہاں پر جب جو آ رہا ہے ذکر، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، اور اسحاق، یعنی تمام شاخوں کا ذکر آ گیا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، اور وہ پھر انکار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کا، تو پھر ان کو یہ ریمائنڈر ہے کہ بھائی تم اگر ابراہیم کو مانتے ہو، اسماعیل کو مانتے ہو، اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہو، تو پھر تو رسول اللہ کو بھی ماننا ہے، کیونکہ انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے اور وہ مسلمان ہیں، تو پھر یہ تم نے اللہ کا بیٹا کہاں سے بنا لیا؟ تل کا یہ امتن ایک امت تھی، قد تحقیق خلط گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، و اور لکم تمہارے لیے، ماں جو کسب تم نے کمایا، و اور لا نہیں، تسألونا تم سوال کیے جاؤ گے، اگین مجہول ہے یہ، اما اس کے بارے میں جو کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ اگین ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ یہ جب ذکر ہو رہا ہے پیچھے جو بالکل یہ حضرت اسحاق کا، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، کہ یہ وہ امتیں جی تم سے پہلے گزر گئی ہیں، یہ امتیں پہلے گزر چکی ہیں،
انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے تمہارے لیے ہے، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس بارے میں تھے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اگین یہ ایک ریمائنڈر ہے میرا اور آپ کے لیے بھی ریمائنڈر ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے۔ ایون ابھی بھی ہم بعض دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ یہ کر رہے ہیں، دل دکھ رہا ہوتا ہے ہمارا، لیکن پھر اینڈ آف دا ڈے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ نے اپنا پورا ٹرائی کر لیا ہے کہ کوئی راہ راست پر آ جائے، وہ نہیں آ رہے، ان پر اللہ کا معاملہ ہے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، جو کچھ میں کما رہی ہوں وہ میرے لیے ہے، اور اس بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ دوسرے نے کیا کیا تھا، اس نے کیوں کیا تھا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او یا نصارا، نصرانی، تہتدو، تم ہدایت پاؤ گے۔ یہ اگین بات آ گئی نا، ابھی 2-3 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ کہتے تھے جی یہودی صحیح ہیں تو نصرانی صحیح ہیں، پھر ایک جگہ آیا کہ اگر تم اس طرح ہوگے تو صحیح ہو، تم یہ صحیح ہو، تو کیا پھر یہ آگی بات کہ وہ کہتے ہیں یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب تم ہدایت پاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی، یعنی میں تم مطلب یہودی اور نصرانی ہونے سے فائدہ نہیں ہے، ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیف، حنیفن، یعنی جو یکسو، حنیف کا مطلب بالکل پاک، کلیئر، جو ایک ہی ڈائریکشن میں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، ٹوٹل انہوں نے سبمیشن تھی ان کی۔ وما، اور نہیں، کانا، وہ ہے، تھا وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ کتنی دفعہ یہ بھی کلیئر بات آتی ہے اکثر جگہوں پہ قرآن میں کہ جب، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم کو یہودی اور نصرانی اور سب لوگ مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ما کان من المشرکین، وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھا، تو اگر تم اس کو مانتے ہو تو پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم ابراہیم کو مانتے ہو، وہ تو حنیف تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ قولو، کہہ دو، آمنا، قولو، کہو تم، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وما، اور اس پر جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الا، طرف، اب کس کی طرف؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، سو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، والاسباطی، اور اولاد یعقوب، اولاد یعقوب، ظاہری بات ہے کہ آگے جو اس میں بھیجے گئے جتنے بھی پیغمبر تھے اور جو لوگ تھے وہ انہی کے آگے نسلوں میں سے تھے ان کو، اور پھر وما، اور جو اوتیا، دیے گئے، موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، یعنی اس میں دونوں کور ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم کہہ دو کہ تم ایمان لائے، یعنی یہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان سے کہا کہہ دو ایمان لائے ہم اللہ پر، اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ہم سے پہلے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، وما، اور جو اوتیا، دیے گئے، النبیون، تمام انبیاء من ربہم، اپنے رب کی طرف، یعنی کہ جو نبی آئے اس دنیا میں اللہ کی طرف سے آئے، جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، جو کچھ انہوں نے آگے پیغام دیا، کہہ دیجئے کہ ہم سب پہ بلیو کر لیا، ہم نے سب کو، ان سب پہ ہم ایمان لے آئے، لا، نہیں، نفرقو، ہم فرق کرتے، بینہ، درمیان، احد، کسی ایک کے، منہم، ان میں سے، کہ ہم کسی ایک کے، ان میں سے کسی کے درمیان بھی ہم کوئی فرق نہیں کرتے، مطلب ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے تمام انبیاء ایک ہی، مطلب آپ کہہ لو کہ رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں۔ آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ نبی، ہم نے فالو ان کو کرنا ہے، مگر ہمیں سب انبیاء کو ماننا ہے۔ وَنَحْنُ، اور ہم ہیں، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ دو کہ ہم کسی نبی کے درمیان کچھ ہم فرق نہیں کرتے، اور جو کچھ مطلب ہم مسلمان ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ بات یہی ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے اس کو پھر مطلب اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا بس وہ ماننا ہے، اس میں میرا دل چاہ رہا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا، یہ اس کا کوئی it doesn't matter, it does not matter۔ 42 پہ نا یہ ختم ہو جائے گی، تو لیٹس سی کیا اس کو 41 اس کو ختم کر لیتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا جز ختم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی 5-7 منٹ اگر اوپر ہو گئے تو۔ فَإِن، پھر اگر، آمنو، وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا، جس طرح، آمنتم، تم ایمان لائے ہو، بہی، اس کے ساتھ، فقد اہتدوا، پس تحقیق وہ ہدایت پائے گی۔ اگر تو لوگوں نے اللہ کی بات سن لی اور وہ تمام انبیاء پر اور تمام میسیجز پر ایمان لے آئے، اور جو رسول اللہ کو دیا گیا ایمان لے آئے، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ، اور اگر، تولوا، وہ منہ پھیر لیں یا پھر جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہم، وہ، فی، میں، شقاق، اختلاف میں ہیں، یعنی سخت اختلاف میں ہیں،
پس سا ان قریب یکفی کافی ہوگا کا آپ کے لیے آپ کو ہم ان سے، پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے، اللہ یعنی اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا اگینسٹ دیم، اللہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور ہوا وہ السمیع العلیم، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اگر تو اس بات کو مان گئے، انہوں نے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا، ایمان لے آئے، یہ اس آخری کتاب پہ، آخری رسول پہ ایمان لائے، تو انہوں نے تو ہدایت پا لی۔ لیکن جو لوگ پھر پلٹ گئے تو وہ سخت اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے لیے ان کے اگینسٹ، اور اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے۔ صبغۃ اللہ، صبغہ رنگ، اللہ کا رنگ، ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ سے، صبغتاً رنگ میں، یعنی کہ اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کس کا رنگ ہے؟ وَنَحْنُ اور ہم ہیں، لہو اسی کے، عابدون عبادت کرنے والے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے ذریعے اپنی زندگی کو ڈھال لینا اور اسی طریقے پہ زندگی گزارنا، وہ ہے اللہ کا رنگ۔ کبھی یہ فزیکلی نظر آتا ہے اور انٹرنلی بعد میں نظر آتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں مطلب آپ ان کو دیکھ کے، آپ ان کے ڈیمینر سے، ان کے کیریکٹر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صبغۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جن پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہو، کیونکہ اس سے خوبصورت کوئی رنگ نہیں ہے۔ نو میٹر واٹ وی سے، اللہ تعالیٰ کا جو سنسیئرلی فالو کرنے والا بندہ ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، کیا تحاجوننا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا حالانکہ وہ، ربنا رب ہے ہمارا، وربکم اور رب ہے تمہارا، یعنی اللہ تو تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ تم کیوں جھگڑتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یا اللہ نے یہ نبی جو بھیجے یہ ادھر کیوں بھیج دی؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے تم جو یہ کر رہے ہو وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا اور ہمارے لیے ہیں، اعمالنا ہمارے اعمال، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہیں، اعمالکم تمہارے اعمال۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا فرق پڑتا ہے اگر آپ کو پروناؤنز یاد ہوں۔ نہ ہمارے لیے ہے تو آپ کو پتہ ہی ہماری بات ہو رہی ہے، کم تمہارے لیے ہے تمہاری بات ہو رہی ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ وَنَحْنُ اور ہم ہیں، لہو اسی کے لیے، مخلصون مخلص، یعنی کہ وہ تم جو لڑ رہے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی وہ رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ چلو اگر تمہیں لگ رہا ہے نا کہ ہم غلط ہیں، وہ تم ہم پہ چھوڑ دو، تم خود تو صحیح ہو جاؤ۔ تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، یعنی ہم اپنے دین کے لیے، ہم اپنے رب کے لیے خالص ہم نے اپنے آپ کو کر لیا۔ یا تقولون تم کہتے ہو، انا بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسباط یعنی اولاد یعقوب، کانو تھے وہ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو تم بلیو کرتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام تو کافی پہلے، یعنی تم سے کافی پہلے ہو کے گزر چکے ہیں، اور تم ان پہ اگر بلیو کرتے تو اس نے تو نہیں کہا کہ وہ یہودی ہے، اس نے تو نہیں کہا وہ نصرانی ہے، تو پھر تم کیسے اس کے فالوورز ہو جو تم اپنے آپ کو کہنے لگے کہ جی ہم تو یہودی ہیں نصرانی؟ کیا اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی، یا اسحاق علیہ السلام نے کہا، یا یعقوب نے کہا، یا اور جو نبی آئے انہوں نے کہا؟ کس نے کہا کہ وہ یہودی اور نصارى ہے؟ یہ تو بہت لیٹر آن کی وہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو یہودی اور نصرانی تھے ہی نہیں، کوئی کسی کا ٹائٹل تھا ہی نہیں ہے، سب مسلمان تھے جو فالو کرتے تھے دین کو۔ قل کہہ دیجئے، کیا انتم تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ، ومن ازلم اور کون بہت بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، کتما چھپائے، شہادتن گواہی کو، عندہ جو پاس ہے اس کے، من اللہ اللہ کی طرف۔ یہ تورات کے بارے میں بھی یہی تھا، اور اس انجیل کے بارے میں، کہ وہ جو ان کے علماء تھے وہ لوگوں کو بتاتے نہیں تھے کہ اس کے اندر حقیقت میں لکھا ہوا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو حقیقت کو چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تلک امتن یہ ایک امت تھی، قد خلت وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ما جو کسبتم کمایا تم نے، ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس سے جو،
کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. جو کچھ اب یہ دوبارہ آئی، یہ ایگزیکٹ یہی آیت ابھی ہم نے پیچھے گزاری، اور ابھی آیا نمبر 141 اگین سیم آیا، کہ جو کہ ریمائنڈر، بیسیکلی یہ ریمائنڈر ہے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ تم نے کمایا، وہ مطلب ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے، کسی سے بھی دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو مجھے اپنی فکر کرنی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، پہلے میں اپنی فکر کروں گی اور پھر میں کسی دوسرے کی فکر کروں گی. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین. ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے جتنا بھی ہم نے پڑھا، جتنا بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور ہماری غلطیوں کو دور کر دے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. آمین یا رب العالمین.